السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آج پوری دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اسلام کو انسانیت سوز مذہب کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گرد کا سبق دیتا ہے، اسلام ظلم کا سبق دیتا ہے. حالانکہ تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو معلوم چلے گا کہ اسلام انسانیت کا سبق دیتا ہے، اسلام انسانیت سکھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کیا حالات تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانوں پر محنت کر کے انسانوں کو انسان بنایا. اور انسان جب ہی بن سکتا ہے جب وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے. جب تک آدمی اپنے خالق اور مالک کو، اپنے بنانے والے رب کو، اللہ کو نہیں پہچانے گا، جب تک اس کے اندر انسانیت نہیں آ سکتی. آج کل بہت سارے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب بعد میں، پہلے انسان بنو. تو انسان جب ہی بنے گا جب اپنے مذہب کو فالو کرے گا اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے گا. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو جہالت عروج پر تھی اور بے حیائی اپنی تمام حدوں کو پار کر چکی تھی اور ظلم و ستم کا بازار گرم تھا. اور اس طرح کی جہالت کہ کوئی ان پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، نہ کسی کے حق کو جانتے تھے اور نہ حلال اور حرام کی تمیز تھی اور نہ حیا اور اخلاق ان کے اندر تھے. بالکل انتہائی درجے گر چکی تھی قوم جس کے اوپر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا. ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، جہالت اپنی ساری حدیں ختم کر چکی تھی، صرف اس بات پر کہ میرے اونٹ نے تمہارے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا. اس پر نسلوں تک لڑائیاں چلتی تھیں اور وصیت کر کے مرتے تھے کہ اس نے میرے اونٹ کے سے پہلے اس کے اونٹ نے پانی پیا ہے، لہٰذا تم اس سے بدلہ لے لینا. زمین پہ پڑے خون کو چاٹ لیا کرتے تھے، عورت کو جانور سے بدتر سمجھا جانے لگا تھا. اپنے ہاتھوں سے اپنی لڑکی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفن کیا جاتا تھا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. اور جب ظلم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانوں کو بتایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک نے تمہیں بہترین سانچے میں ڈالا ہے. اگر تم اپنے اندر انسانیت پیدا کرو اور اپنے رب کو پہچانو تو تمہارا مقام فرشتوں سے اوپر ہے. اور پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، اپنے رب کو نہیں پہچانا اور اپنے اندر انسانیت پیدا نہیں کی تو پھر تم اتنے گرو گے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر ہو جاؤ گے. ایک بھوکے شیر کو بھیڑ میں چھوڑ دیا جائے، ایک کو پھاڑے گا، دو کو پھاڑے گا، چار کو پھاڑے گا، لیکن ایک بے عمل انسان جس کے اندر انسانیت نہ ہو، جو اپنے خالق کو نہ پہچانتا ہو، جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے حساب دینے کا استحضار نہ ہو، تو پھر یہ بستیوں کو اپنے مفاد کی خاطر اڑا دے گا اور اجاڑ دے گا.
اس لیے انسانیت نام ہی اخلاق کا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، حسب نسب سے کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں، تمہارے اندر بڑائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کے اعتبار سے ہے۔ یہ خاندان، قبیلہ اور حسب اور نسب یہ فوقیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حق کو بتایا کہ بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، بہن کے ساتھ کیا معاملہ کرنا۔ فرمایا جو 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے جنت کا اس کے لیے وعدہ ہے۔ بیوی کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ پڑوسی کے بارے میں فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ بڑوں کے ادب کے بارے میں فرمایا کہ لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويوقر کبیرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنکر، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا یہ کام نہ کرے۔ یتیم کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا گھرانہ تم میں وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھرانہ تم میں وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ یتیم کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شفقت سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس کو ملیں گی۔ یتیم کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ بیوہ کی مدد کرنے والے کے بارے میں اور مسکین کی مدد کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ثواب جو جہاد فی سبیل اللہ اور یہ دن کا روزہ رکھنے والے اور رات کی عبادت کرنے والوں کے ثواب کو پا لیتے ہیں۔ مزدور کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو مزدوری دے دو۔ غلام کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو اس کو پہناؤ، اور فرمایا تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو اپنے کمزوروں میں تلاش کرو اور تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ صدقے کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، عید کو جانے سے پہلے عیدگاہ جانے کی اجازت نہیں، جو صاحب نصاب ہیں ان کو پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے اور غریبوں کا خیال کرنا ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو پوچھیں گے اللہ پاک آپ اور بھوکے؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھ کو وہاں پا لیتا۔ بڑی بہترین تقریر حضرت جعفر ابن طالب نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے کہی۔ مشرکین مکہ نے ان کو مکے میں عبادت کرنے نہیں دیا تو صحابہ کا ایک جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور جب حبشہ چلے گئے تو مشرکین مکہ ان کو واپس لانے کے لیے اپنے وفد کو بھیجتے ہیں، اور وہ نجاشی کے پاس جا کر کہتا ہے انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا، حضرت جعفر بن طالب متکلم بنائے گئے، اور جب وہ بادشاہ کے دربار نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے سوال کیا کہ تم لوگوں نے اپنا دین کیوں تبدیل کیا، اور اگر تمہیں تبدیل کرنا ہی تھا تو یہودی یا نصرانی کے بجائے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما کیوں بنایا؟ تو حضرت جعفر ابن طالب نے کیا پیارا جواب دیا ہے، کیا انسانیت کا سبق ہے۔ ایک ایک جملہ جو ہے، ایک ایک جملہ اپنے اندر سمندر لیے ہوئے ہے۔ حضرت جعفر ابن طالب نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ شرک پر جمع ہوئے تھے، ہم لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم لوگ مردار کھایا کرتے تھے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے، ہم لوگ حرام کاموں میں مشغول تھے، ہم قتل و غارت کیا کرتے تھے، اور حرام اور حلال کا ہمارے اندر کوئی تمیز اور فرق نہیں تھا۔ اللہ نے خود ہمارے قبیلے میں سے ہی ایک نبی کو مبعوث فرمایا جس کی وفاداری، جس کی سچائی
بھائی جس کی امانت داری اور جس کی دیانت داری سے ہم خوب اچھی طرح واقف ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ہم سے کہا کہ ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اور ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، امانت ادا کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دی، پڑوسی پر احسان کرنے کا حکم دیا، حرام کاموں سے اور قتل و غارت سے بچنے کا حکم دیا، بے حیائی کا کام کرنے سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے اور یتیم کا مال ہڑپنے سے اور پاک باز عورتوں پر تہمت لگانے سے ہم کو منع کیا، اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے اور نماز، زکوٰۃ، روزے کا حکم دیا۔ دیکھا آپ نے کیسا زبردست متکلم ہیں، کتنے تھوڑے سے وقت میں پورے اسلام کی تعریف اور پوری انسانیت کی تعریف انہوں نے کر دی کہ وہ اسلام کیا کیا بتاتا ہے، کیا کیا انسانیت کا درس وہ اسلام دیتا ہے۔ آج انسانیت مر چکی ہے، انسانی لباس میں جانور گھوم رہے ہیں، پیڑ کے کاٹنے پر تو گرفتاری ہو جاتی ہے، گردنوں کے کاٹنے پر گرفتاری نہیں ہوتی، کتے کے مرنے پر تو رونے والے لوگ موجود ہیں، لیکن انسانوں کی گردنوں کو کاٹنے پر رونے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ ظالم درندوں اور کمینوں کی بھیڑ ایک مظلوم پر ٹوٹ پڑتی ہے اور ماب لنچنگ کے نام پر اس کے ساتھ وحشیانہ کھیل ہوتا ہے۔ کوئی میڈیا، کوئی نیوز چینل، کوئی اخبار اس کی نیوز سرخیوں میں نہیں آتی، وہیں ایک کتا مر جائے، ایک پیڑ کٹ جائے، اس کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں، اس کے لیے NGOs بنتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اگر انسانیت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ آپ نے پریکٹیکلی بتایا کہ دیکھو، جو اپنے اونٹ سے دوسرے اونٹ کو پہلے پانی پینے نہیں دیتے تھے اور خاندان لڑتے تھے، جب ان میں اسلام آیا، جب ان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئی، تو یرموک کا واقعہ اٹھا کر دیکھو کہ پیاسے جان دینے کو تیار ہیں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو انسانیت پیدا ہوگی اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر لانے سے۔ آج اسلام کتابوں میں ہیں، آج اسلام لائبریریوں میں ہیں، آج اسلام لٹریچر، بیان اور تقریروں میں ہیں، اسلام زندگیوں میں نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو زندگیوں میں لایا جائے اور اسلام کا عملی نمونہ پیش کی جائے تاکہ وہ انسانیت لوگوں کو پتہ چلے اور لوگوں کے سمجھ میں آئے کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام میں انسانیت کی کتنی زبردست تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔